اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو چیزوں کا فرق بتا دیا. اگر آج مجھ کو اور آپ کو دو چیزوں کا فرق نہیں ہے تو دو چیزوں کا فرق حاصل کر لیجئے عزیزان ملت, اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی شخص چھوٹنے والا نہیں ہے. آپ کو اپنے لیے دو چیزوں کا فرق معلوم کرنا پڑے گا. آپ کی اولاد کو دو چیزوں کا فرق بتانا پڑے گا. آپ کی بیوی بچوں کو دو چیزوں کا فرق بتانا پڑے گا. آپ کی شادیوں میں دو چیزوں کا فرق بتانا پڑے گا. آپ کے کاروباریوں کو دو چیزوں کا فرق بتانا پڑے گا. سب سے پہلی چیز جس کا فرق مجھ کو اور آپ کو جان لینا چاہیے یہ وہ دو چیزیں ہیں, ایک خیر الحدیث ہے اور دوسرا لہو الحدیث ہے. عزیزان ملت, یہ دو چیزوں کا فرق مجھ کو آپ کو جان لینا چاہیے. کیا ہے خیر الحدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. زمین اور آسمان کے درمیان جو سب سے بہتر بات انسانوں کے لیے دی گئی وہ کتاب اللہ ہے. عزیزان ملت, وہ رمضان کا مہینہ جس میں مبارک کتاب کا نزول شروع ہو گیا تھا. عزیزان ملت, یہ کتاب یہ سال بھر کی کتاب ہے. یہ کتاب تمہارے مرتے دم تک کی کتاب ہے. اس کتاب کو تمہاری منڈیوں میں, تمہاری شادیوں میں, تمہارے ولیموں میں, تمہارے عقیقوں میں, تمہارے معاملات داری میں, تمہارے لین دین میں, تمہاری گفتگو میں یہ کتاب میرے اور آپ کی زندگی کا اصول بن جائے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے میرے اور آپ کی زندگی کا. خیر الحدیث کو جان لیے عزیزان ملت, اس کے مطابق زندگی کے فیصلے ہوں گے اور اس کو جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ویسے فیصلے ہوں گے, اور اس کو جیسے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ویسے فیصلے ہوں گے. گویا منہج سلف کے ساتھ اس کتاب کو سمجھا جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس کتاب کو سمجھا جائے گا. اور اس کتاب کے آگے عزیزان ملت دوسرا جو فرق مجھ کو اور آپ کو جان لینا ہے, دوسرا وہ فرق جو اپنی اولاد اپنی بیوی کو دے دینا ہے, وہ لہو الحدیث ہے. عزیزان ملت, سورہ لقمان میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. انسانوں میں زمین پر کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکانے کے لیے بنا سوچے سمجھے لہو الحدیث بنا کر لے کر آتا ہے, فضول کی باتیں لے کر آتا ہے, واٹس ایپ کی شکل میں لے کر آئے گا, فیس بک کی شکل میں لے کر آئے گا, یوٹیوب کی شکل میں لے کر آ گیا, منجے جمائیوں کی شکل میں لے کر آ گیا, گالی گلوز کی شکل میں لے کر آئے گا, چبوترے کی زندگیوں کی شکل میں لے کر آئے گا, ٹی وی سیریلوں کی شکل میں لے کر آئے گا, فلموں گانوں کی شکل میں لے کر آئے گا. عزیزان ملت, ہر وہ چیز جو میچ کو اور آپ کو اللہ کے دین سے غافل کر دے یہ لہو الحدیث ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے وقت کو برباد کر دے یہ لہو الحدیث ہے. چاہے وہ کھیل کے اندر ایسا کھیل ہو جو ہمارے منورنجن کے لیے ہم اللہ کی کتاب سے ہم کو دور کر دے, ایسا کھیل لہو الحدیث ہے. عزیزان ملت, کھیل جائز ہے لیکن یاد رکھیے آپ اپنے اندر خیر الحدیث اور لہو الحدیث کا فرق جان لیجئے. ہر وہ بات جو مجھ کو اور آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنے سے دور کر دیتی ہے, اور ہر وہ بات جو میرے اور آپ کے دل میں سرور پیدا کر دیتی ہے, سکون پیدا کر دیتی ہے, اللہ کی بات کو ہٹا کر آج لوگ ایسے ہیں جو قوالیوں کے نام پر اپنے لہو الحدیث بنا چکے ہیں. آج لوگ ایسے ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھیں گے لیکن نشید کے نام پر لہو الحدیث کا شکار ہو چکے ہیں. وہ نشید جو تمہارے بچوں کو تم جو سنانا چاہتے ہو, وہ کارٹون جو تمہارے بچوں کو تم سمجھانا چاہتے ہو, عزیزان ملت لہو الحدیث ہے جو تم کو تمہاری اولاد کو اللہ کے دین سے دور کر دے. اللہ کی کتاب کو سمجھو گے تو لہو الحدیث کیا ہے خود بخود سمجھ جاؤ گے. عزیزان ملت, آج جو ایک لہو الحدیث کا شکار امت ہو چکی ہے وہ چھوٹی چھوٹی معاملات میں جھگڑا کرنا ہے, چھوٹی چھوٹی معاملات میں جو سو اپنے گھنٹوں کو برباد کر دینا ہے, لوگوں کی غیبت کے اندر اپنے وقت کو جلا دینا ہے. عزیزان ملت, اس لیے آج یہ معاملہ مسلمانوں میں ہو چکا ہے, خیر الحدیث کی طرف نہیں ہے. تم اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے, تم اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے, اس لیے آج تمہاری زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی ویلیو بن چکی ہے. اپنے دن